سیدھا رستہ، اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، مجھے سیدھے رستے پہ قائم رکھ، سورہ فاتحہ کی آیت پڑھی تھی۔ آج بھی میں اسی موضوع کی تائید میں ایک آیت پڑھی ہے کہ یعنی سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے کچھ ہادی بنائے، کچھ امام بنائے، کچھ امام بنائے، اور ہمیں جو میں نے ہادی بنائے ہیں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اب میں نے سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خدا فرما رہا ہے انی جائلک للناس اماما، کہ ابراہیم جو ہماری منشا تھی، جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے امتحان لیا، تم اس میں کامیاب ہو گئے، ہم نے تمہیں اس کا صلہ یہ دیا کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ میری گفتگو ہے امام، اور گزارش ہے کہ میں کروں گا اپنی گفتگو کرنے سے پہلے کہ میں نے جب سے میں عشرہ محرم الحرام کی آج چوتھی مجلس پڑھ رہا ہوں، تو میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ پوری مجلس میری قرآن کے مطابق ہو، تاکہ کوئی بھی بندہ آئے وہ بندہ شک نہ کرے۔ اگر میں روایت ممبر پہ کھڑا ہو کے پڑھوں گا تو 1000 بندہ شک کرنے والا ہوتا ہے، اس کے راوی بتاؤ، اس کی سند بتاؤ، یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، موثق ہے یا ضعیف ہے، یہ بھی بتاؤ، پھر راوی کے حال ڈھونڈنے لگ پڑیں گے۔ اتنے جھنجھٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ، اتنے فرقے ہیں، اتنوں فرقوں کا ایک کتاب پہ اتفاق ہے جس کا نام ہے قرآن۔ تو میں نے قرآن کی سورہ فاتحہ سے ایک آیت پڑھی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تمام کو کہہ رہا ہے دعا مانگو کہ ہمیں سیدھے رستے پہ اللہ قائم رکھ، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ پھر اس سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے اللہ نے کچھ شرائطیں بتائیں۔ اسی طرح اللہ نے سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ قرآن اشارے دیتا ہے، قرآن اشارے۔ اب جتنی نوجوان نسل بیٹھی ہے، آپ میرے ساتھ نہ بولیں گے نا تو قسم سے مجھے دکھ لگے گا۔ بزرگ ہیں، میں بزرگ میرے بزرگ ہیں، سفید ریچھ ہے ان کی، میں ان کی عزت تعظیم کرتا ہوں، لیکن اب میں نے کچھ اشارے کرنے ہیں، جیسے قرآن اشارے کرتا ہے نا، ایسے میں نے اشارے کرنے ہیں۔ آج جو بندہ اشارے سمجھے گا اس بندے کو میں واہ واہ کرتا ہوا جاؤں گا، واہ واہ واہ، تیری کیا بات، تیری کیا بات۔ تھوڑا تھوڑا بولنا ہے میرے ساتھ، آپ بولیں گے تو ہمیں تسلی رہتی ہے، ہاں ہماری بات پہنچ رہی۔ اللہ نے کیا کہا جناب ابراہیم کو کہ ہم نے جو چاہا تھا، ہم نے جو چاہا تھا، یعنی کہ تم نے اللہ کی راہ میں بیٹا ذبح کیا، بیٹا ذبح کیا۔ اب سمجھنا تم نے ہے، تم نے اللہ کی راہ میں بیٹا ذبح کیا، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ قرآن دیتا ہے اشارے، قرآن دیتا ہے اشارے۔ ہمیں ساری زندگی سے یہی اعتراض ہے کہ تمہیں قرآن یا آتا نہیں، یا تم سمجھنا چاہتے نہیں، یا تم پڑھتے نہیں ہو۔ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا جناب ابراہیم کو ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، امام بنایا، اس وقت جب تم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی، یعنی بیٹا دے کے امامت ملی ہے۔ او لوگوں سمجھ جاؤ، امامت بیٹا دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی۔ امامت بیٹا دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی امامت، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اب قرآن میں جو فیصلہ ہوگا وہی ساری ترتیب ہے، ہم اسی پہ چلیں گے۔ اب قرآن جو قانون قرآن کا ہے وہی سب کا قرآن۔ اب ادھر اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، انی جاعلک للناس اماما، امام میں سمجھا دوں آپ لوگوں کو۔ اب میں نے ایک اور لطیف اشارہ کرنا ہے، بزرگ آپ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے سمجھنا ہے میرا اشارہ۔ عربی میں امام اسے، بابا جی آپ نے میری طرف دیکھنا، میں نے اشارہ کرنا اور آپ نے بھی لطف اندوز ہونا۔ عربی میں امام اسے کہتے ہیں جو خود بھی سیدھا رہے اور جو اس کے پیچھے ہیں انہیں بھی سیدھا رکھے۔ اور عربی میں امام اسے کہتے ہیں جو خود بھی سیدھا رہے اور پیچھے جو ہیں ان کو بھی سیدھا رکھے۔ اسے امام نہیں کہتے جو ساری زندگی رکوع میں گزار دے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، میں کچھ کہہ گیا، آپ پیچھے رہ گئے، آپ پیچھے رہ گئے، میں کچھ کہہ گیا۔ امام اسے نہیں کہتے جس کا جب دل چاہے تو رکوع کی حالت میں چلا جائے۔ عربی میں امام اسے کہتے ہیں جو خود بھی سیدھا رہے، خود بھی
سیدھا رہے اور جو اس کے پیچھے ہیں انہیں بھی سیدھا رکھے. سمجھ رہے ہیں نا میں کہاں گفتگو کر رہا ہوں؟ سخت بڑا دور ہے ورنہ میں کھول کے بیان کر دیتا. اللہ لعنت کرے اس ملعون پر، سیفی پر، سب کہو بے شمار. اس نے جو گستاخی کی امام زمانہ علیہ السلام کی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اسے پتہ نہیں آئے ہمارے ساتھ میدان رکھے ہم اپنے محمد والے محمد کا شجرہ بیان کرتے ہیں. قسم خدا کی ان لوگوں میں ہمت ہی نہیں ہے. ہم صرف اتنا بتا دیں نا، اتنا بتا دے کہ اسے شوق کون کون سا تھا، شوق کون کون سا، دنیا میں آگ لگ جائے گی. اسے کیسا کیسا شوق تھا، ہم صرف یہ بتا دیں، ہم ان کا شجرہ بتا دیں تمہیں تو تمہیں پتہ چل جائے گا. گزارشات پہنچ رہی ہیں نا جی. اب امام جناب ابراہیم کو امامت کس لیے ملی؟ جب بیٹے کو ذبح کیا. آیت وہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ میں نے اب آپ کو دکھانا ہے. پتہ آپ کو ہے میں نے صرف ہیرا تراشنا ہے، آپ لوگوں نے یہ پیغام بچوں تک پہنچانا ہے اور میں بھی راضی ہو جاؤں گا، محمد والے محمد بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. اب ہمارے برادران اہل سنت نے اپنی کتب میں لکھا ہے، سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے غالباً، کہ جناب یعقوب علیہ السلام کو خواب آئی. جناب یعقوب علیہ السلام کو خواب آئی جب جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے لوگوں کا امام بنا دے، مجھے لوگوں کا امام بنا دے. اس وقت انہیں خواب آئی کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری چیز ہے اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر دو، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا دیں گے. اب جناب یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ 10 اونٹ لیے، انہیں ذبح کر دیا. سوئے پھر خواب آ گئی، نہیں جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے. کرتے رہے خواب آتی رہی. اچانک ایک دن بیٹھے ہوئے جناب یعقوب نے جناب اسماعیل کی طرف دیکھا، دیکھ کے سوچتے ہیں کہ سب سے پیارا تو مجھے یعقوب ہے، سب سے پیارا تو مجھے اسماعیل ہے، کیوں نہ میں اللہ کی راہ میں اسماعیل کو ذبح کروں تاکہ مجھے امامت مل جائے، تاکہ مجھے امامت مل جائے. اب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو بلایا، بلا کے کہا بیٹا مجھے آئی ہے خواب، میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے لوگوں کا امام بننا ہے. اللہ نے کہا کہ میری راہ میں کو سب سے جو چیز پیاری ہے اسے قربان کر دے، اسے قربان کر دے. تو جناب اسماعیل نے کہا بابا میں حاضر ہوں، اگر آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. جملے آج میرے بیدار ہو کے سننے آپ. اب جناب ابراہیم نے گھر سے لی چھری لے کے جناب اسماعیل کی بازو پکڑی، بازو پکڑ کے چل دی. آج جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں، کسی بھی مسلمان سے پوچھو جو حج کرنے جاتے ہیں، حج تو ہر کوئی کرنے جاتا ہے نا، اسے جا کے پوچھو کہ جب تم حج کرنے جاتے ہو تو 3 شیطانوں کو پتھر کیوں مارتے ہو؟ ہوئے 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 جملے ہی ہیں میرے پاس. تم 3 شیطانوں کو پتھر کیوں مارتے ہو اور ایک کو بوسہ کیوں دیتے ہو؟ تو اس وقت ہر مسلمان چاہے کسی بھی فرقے کا ہے وہ تمہیں کہے گا بھائی پاگل نہ بن، ان 3 کو پتھر اس لیے مارتے ہیں کیونکہ ان کی نسبت شیطان کے ساتھ ہے اور جسے چومتے ہیں اس کی نسبت رحمان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، 3 کی نسبت شیطان کے ساتھ، 3 کی نسبت شیطان کے ساتھ ہے، 1 کی نسبت رحمان کے ساتھ. اب ان 3 شیطانوں نے کام کیا کیا؟ 3 شیطانوں نے کام کیا کیا؟ جیسے ہی جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے نکلے، پہلا شیطان آیا جناب حاجرہ کے پاس. آگے کہتے بی بی السلام علیکم. علیکم السلام. جی کون ہے آپ؟ جی میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آج آپ کے شوہر کہاں گئے؟ بی بی نے کہا میرے شوہر باہر گئے ہیں، کام سے گئے ہیں. انہوں نے کہا جو کام پہ جاتا ہے وہ گھر سے چھری لے کر نہیں جاتا. بی بی پریشان ہو گئی. بی بی نے کہا چھری لے کر گئے ہیں؟ ہاں. بی بی میں بتاؤں کہ کہاں گئے ہیں وہ؟ ہاں تم بتاؤ کدھر گئے ہیں وہ؟ اس نے کہا بی بی وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گیا. بی بی وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے. تم ایسا کرو بی بی گھر سے نکلو، جا کے اپنے شوہر کو روکو، تمہارا بیٹا جوان ہے، تمہارے بیٹے کو ذبح نہ کرتے. گھر سے نکلو اور جا کے نبی کو روکو. اس وقت بی بی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان بھاگتے ہوئے کہتا بی بی جاتا ضرور ہوں پر مجھے اتنا بتا دو آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ اس وقت بی بی نے کہا اور جو نبی کی بیویوں کو گھر سے نکلنے کے مشورے دے وہی تو شیطان. قرآن اشارے دیتا ہے جی، قرآن اشارے دیتا ہے. وہ 3 شیطان تھے جی.
میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں؟ میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. اتحاد البین المسلمین کا دور ہے, میں تو جی اشاروں سے پڑھوں اور میں کوشش کروں گا کہ میری گفتگو سے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. اب میں جو پڑھ رہا ہوں وہ طریق کے حساب سے بھی ہے. ہماری نصاب کی کتابوں میں 6 یا 7 میں بھی لکھا ہے اسلامیات, اور میں اہل تشیعوں کے لیے حوالہ دے دوں 14 ستارے کے شروع میں بھی لکھا ہے یہ واقعہ. اب دوسرے شیطان نے کام کیا کیا, یہ تھا ذرا چھوٹا شیطان. اب وہ شیطان گیا, اس نے کہا وہ ابراہیم, نبی ابراہیم نے دیکھا, ہاں کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا کیا تیرا دماغ خراب نہیں ہو گیا؟ اس نے کہا کیوں ذبح کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے ذبح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اللہ سے کہا تھا اللہ مجھے لوگوں کا امام بنا دے, اللہ مجھے لوگوں کا امام بنا دے, اور مجھے خواب آئی, اللہ نے کہا سب سے جو پیاری چیز ہے اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر دے, اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر دے. اب شیطان کہتا ہے جناب ابراہیم کی طرف دیکھ کے, لو خواب تو ہمیں بھی آتی ہے, ہم بھی اپنے بیٹے ذبح کریں. اور جناب ابراہیم نے کنکر اٹھایا, کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس نے کہا وہ تمہیں کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ جناب ابراہیم نے کہا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہی تو شیطان ہوتا. جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہی شیطان, وہ بھی شیطان ہے. قرآن کہہ رہا ہے, میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, میں بری ہوں جی, قرآن کہہ رہا ہے. اب جو تیسرا شیطان تھا یہ تھا ذرا اتنا تھا بلند قد کا تھا, تھوڑا سا بلند قد کا شیطان تھا. یہ آیا, اس نے کس پہ حملہ کیا؟ اس نے جناب اسماعیل پہ حملہ کیا. جناب اسماعیل پہ حملہ کیا. وہ اسماعیل, جناب اسماعیل نے دیکھا, ہاں کیا ہے, کدھر جا رہے ہیں؟ میں کہا میرے بابا نے کہا تھا اللہ سے کہ مجھے لوگوں کا امام بننا ہے, تو اللہ نے کہا تھا جو سب سے پیاری چیز ہے اسے ذبح کر. تو میرے بابا مجھے لے کے چلے ہیں, میں ذبح ہو جاؤں گا, میرے بابا کو امامت مل جائے گی, میں ذبح ہو جاؤں گا, میرے بابا کو امامت مل جائے گی. تو اس وقت شیطان نے کہا او اسماعیل تو پاگل نہ بن, اور تیرا باپ اب ضعیف ہو گیا ہے, اس کا دماغ ٹھیک نہیں, اور تیرا باپ ضعیف ہو گیا ہے, اس کا دماغ ٹھیک نہیں. مجھے نہیں پتا کون سا بندہ میرا جملہ سن کر چپ کر جائے گا اور کون سا بندہ گھر تک علی علی کرتا جائے گا. اور اس وقت جناب ابراہیم نے کنکر اٹھایا, کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور شیطان نے کہا حاجرہ کا بھی مان لیا وہ بڑی تھی, ابراہیم کا بھی مان لیا وہ نبی تھا, اسے پتا چل گیا میں شیطان ہوں, تمہیں کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ اس وقت جناب ابراہیم نے کہا وہ جو نبیوں کے دماغ پہ شک کرے وہ شیطان. حیدری علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق, نعرہ حیدری. ٹھیک ہے, لہذا قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر امامت چاہیے تو بیٹے لے لیں. 4 قطعے پنجابی کے میرے ذہن میں آ گئے, ہمارے بزرگ پڑھتے ہوتے ہیں اکثر بیٹھک میں بیٹھ کر. آج تھوڑی سی ہمت کر کے میں ممبر پہ پڑھنے لگا ہوں, اگر اب بھی آپ تائید نہ کریں گے تو میرا تائید لازمی چاہیے. کسی شاعر نے پنجابی میں لکھی ہیں 4 سطریں, چاچو جی شاعر نے پنجابی میں لکھی, اس نے لکھا دھی دتیاں سرداراں نوں کدی پیو سردار نہیں ہوندے. اس نے لکھا دھی دتیاں سرداراں نوں کدی پیو سردار نہیں ہوندے, ہوندا رشتہ ماں پیو جایاں دا کدی سورے یار نہیں ہوندے. ہوندا رشتہ ماں پیو جایاں دا کدی سورے یار نہیں ہوندے. او چلیا ہون 3 کمی تے 1 سید, ہون 3 کمی تے 1 سید, او کملی دیا کملیا کدی 4 یار نہیں ہوندے. اب کیا کہا, آیت کیا تھی میں, ہمیں سیدھا رستہ دکھا, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. اور ادھر سے جناب ابراہیم کی دعا تھی, میں تائید کے لیے ہوں, لہٰذا میں تھوڑا سا واضح کر دوں تاکہ اپنا مضمون سمجھانے میں مجھے مشکل نہ پیش آئے. صراط مستقیم کیا ہے؟
تمہارے اور میرے آخری نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. بس یہ جملہ سن لیں، اس کے بعد میں دو جملے مصاحب کے اور شاہ جی کو ممبر دوں. شاہ جی لیٹ ہے بہت زیادہ. مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں سرکار محمد مصطفیٰ، سرکار محمد مصطفیٰ مسجد میں بیٹھے ہیں. اب سرکار کے ساتھ سرکار کے کچھ صحابی بیٹھے ہیں، سرکار کے ساتھ سرکار کے کچھ صحابی بیٹھے ہیں. اب ایک بندہ اس طرح بیٹھا ہے سرکار کے، ایک اس طرح بیٹھا ہے، ایک سرکار کے آگے بیٹھا ہے. مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں سرکار، ساتھ کچھ صحابی بیٹھے ہیں. تو جو اس سائڈ پہ تھا نا، اس سائڈ پہ صحابی، اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو قرآن کی سورہ فاتحہ میں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم کون ہے؟ صراط مستقیم کون ہے؟ سرکار محمد مصطفیٰ نے اس سے منہ موڑ لیا. سرکار نے ایسے کہا. اب جو ادھر بیٹھا تھا اس پچھلے نے اشارہ کیا، تم پوچھ. اس نے کیا کہا؟ سرکار میں بھی یہی پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا، کہیں کہا اہدنا الصراط المستقیم، کہیں کہا الا صراط المستقیم، کہیں کچھ کہا. یہ صراط مستقیم سمجھا دیں یہ کیا ہے؟ سرکار نے ادھر سے منہ موڑ لیا. سیدھی. اب نہ ادھر کے نہ ادھر، نہ ادھر نہ ادھر. بھائی میں تو اشارہ ہی دے سکتا ہوں نا، نہ ادھر نہ ادھر. اب سرکار بیٹھ کے سامنے منہ کر کے، اب سامنے والا بندہ سرکار سے پوچھا سرکار بتائیں تو صحیح. اس نے پوچھا، آپ نے منہ موڑ لیا. اس نے پوچھا، منہ موڑ لیا. کہ اتنی دیر تھی کہ سرکار محمد مصطفیٰ کی نگاہ پڑی کہ پہلا قدم حسنین کے بابے کا مسجد نبوی میں آیا. حسنین کے بابے کا پہلا قدم مسجد نبوی میں آیا. سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا آپ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا سرکار پوچھنا یہی ہے، یہی بتا دے کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ جیسے ہی مولا علی نزدیک آئے تو سرکار محمد مصطفیٰ نے اشارہ کر کے کہا ھذا صراط المستقیم، یہی صراط المستقیم ہے. یہی صراط المستقیم ہے. میں واجب سمجھتا ہوں جو جملہ ہر مجلس میں بولنے کے لیے، وہ جملہ بس آپ کی جھولیوں میں امانت دوں اور طالب دعا. شیطان نے اللہ کے ساتھ کیا بغاوت کی تھی؟ شیطان نے یہی کہا تھا نا میں صراط مستقیم سے روکوں گا. بس یہی کہا تھا شیطان نے. کسی کو اعتراض تو نہیں اس بات پہ؟ یہی کہا تھا نا شیطان نے میں صراط مستقیم سے روکوں گا. تو اللہ نے کہا تھا تو جتنا مرضی روک لے، جتنا مرضی روک، جو میرے ہیں وہ صراط مستقیم پہ قائم رہیں گے، جو میرے ہیں وہ صراط مستقیم پہ قائم رہیں گے. شیطان نے کہا تھا میں راستے میں بیٹھوں گا اور ہر اس بندے کو روکوں گا جو صراط مستقیم پہ چلتا ہوگا. اس کا مطلب ہے ابلیس جو ہے لا الہ الا اللہ سے نہیں روکتا، محمد رسول اللہ سے نہیں روکتا، اور جب بھی روکتا ہے علی ولی اللہ سے روکتا. نعرہ حیدری، نعرہ ولایت. نہ ابلیس کے بہکاوے میں آنا، شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہو. اب کسی کو شک ہے اس میں؟ قرآن ہی پڑھا ہے میں نے. اب جو فضائل میں نے قرآن سے، یہی میں نے قرآن سے پڑھ کے آپ کو بتائے فضائل. اگر اب بھی کوئی بندہ شک کرے اور کہے فلاں نہیں پڑھتا، فلاں نہیں پڑھتا، فلاں نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے. تم قرآن کھولو، قرآن سے فیصلہ لو. تم قرآن کھولو، قرآن سے فیصلہ لو. اس علی ولی اللہ کے لیے قسم خدا کی میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اس علی ولی اللہ کے لیے علی کی بیٹیاں بازاروں میں رول گئی. 4 محرم الحرام ہے. میں نے شاہ صاحب کو آج کہا تھا شاہ صاحب میں آج آپ کو پوری تیاری سناؤں گا مدینے سے. سید ہے میں تو دعا کر سکتا ہوں ممبر پہ کھڑا ہوں.
مولا تجھے اس بی بی کا واسطہ جس بی بی کے ہاتھ اس لیے باندھے گئے کہ بھائی کی لاش پہ ماتم نہ کر سکے، اس بی بی کا واسطہ میرے مالک ہے جنہوں نے صف عذاب بچھائی ہے، جس نے جو جو تعاون کیا میرے مالک اس کو قبول و منظور فرمانا۔ میرے مالک ان کو اتنا دے کہ ہر سال یہ لوگ ایسا امام حسین کا غم تازہ کریں، ایسا کریں میرے مالک، ان کی نسلوں میں عزاداری دینا۔ دعا ہی کر سکتا ہوں نا میں۔ تین جگہ ایسی ہیں جہاں پہ 3 زیارتیں، 3 روزے ایسے ہیں جہاں پہ جا کے 3 شہادتیں پڑھنا منع ہے۔ کوئی زبار بیٹھا ہے تو میری اس بات کی تائید کرے گا۔ 3 جگہ ایسی ہیں، 3 وہ زیارتیں ہیں کہ جہاں جا کے شہادتیں پڑھنا منع ہے۔ کون کون سی شہادتیں ہیں وہ جملہ سنو، اس کے بعد میں تھوڑی سی تیاری سناؤں، شہیدوں کا مدینے سے نکلنا سناؤں۔ پہلی ہے امام حسین علیہ السلام کی زری، جہاں جا کے اکبر کی برچھی پڑھنا منع ہے۔ خدا کے لیے رونا، محرم میں نہیں رونا تو کب رونا ہے تم لوگوں نے؟ محرم میں رونا ہے، یہ دن ہی رونے کا، یہ ہمارے محتاج نہیں ہے، یاد کر کے رونا۔ تم لوگوں کو کس رونے کا اجر کیا ہے؟ پہلی ذریعہ ہے امام حسین علیہ السلام کی، جہاں پہ اکبر کی برچھی پڑھنا منع ہے۔ اور دوسری ذریعہ ہے مولا عباس کی، وہاں جا کے بی بی سکینہ کی پیاس پڑھنا منع ہے، وہاں جا کے یہ پڑھنا منع ہے سکینہ کے دور کیسے اترے تھے، اور وہاں جا کے بی بی سکینہ کی غربت پڑھنا منع ہے۔ تیسری جگہ ہے مولا علی کی زری، اور وہاں جا کے بی بی عالیہ کی چادر پڑھنا منع ہے۔ اور مولا نے سختی سے منع کیا، جو بھی زوار میری زری پہ آئے یہ نہ بتائے عالیہ کی چادر کیسے اتری۔ رو خدا کے لیے ماتم، ہر بندہ سینے پہ تو ہاتھ کم از کم مارو، ہر بندہ سینے پہ ہاتھ مارو۔ کبھی پوری زندگی میں 4 دفعہ علی کی بیٹی گھر سے باہر آئی، میں وہ پڑھتا ہوں جو میں نے پڑھا۔ پوری زندگی میں 4 مرتبہ مولا علی کی بیٹی گھر سے باہر آئی، 4 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ کب آئی؟ جب ماں کی میت گھر سے نکلی، ماں کی میت گھر سے نکلی، جیسے ہی ماں کی میت گھر سے نکلی نا تو ماں کی میت آئی بازار میں میت کے نیچے ایک بچی کی رونے کی آواز آئی تو مولا علی نے پوچھا حسن بیٹا یہ بچی کون ہے؟ اس وقت مولا حسن نے کہا بابا یہ ہماری بہن عالیہ ہے۔ عالیہ کا نام آیا، مولا نے جلدی سے اپنی ابا اتاری، ابا اتار کے عالیہ کے سر پہ دی اور دیکھ کہا حسن میت یہی رکھ دے اور جا میری عالیہ کو پہلے گھر چھوڑ گیا، اور میں علی گوارا نہیں کرتا اور میری عالیہ گھر سے باہر نکلے، میں علی گوارا نہیں کرتا میری عالیہ گھر سے باہر آئے۔ مولا علی آپ تو گوارا نہیں کرتے، بس اس وقت تو آپ کی شاہی ہے، مولا آپ بھی ہیں، 18 بھائی ہیں، اس وقت مولا کیا بنا ہوگا جب 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، 1.25 لاکھ شرابی تھے۔ علی کی بیٹی رو رو کے کہتی تھی واہ محمدہ واہ علیہ، اس وقت کیا بنا؟ بازار تک کل میں نے پڑھا، بہت مشکل سے بازار سے مولا عباس کو، دربار سے مولا عباس کو واپس لایا گیا، بہت مشکل سے رو رو کے کہتے رہے، قدموں پہ ہاتھ لگا کے میں عباس بھی جیتا ہوں اور تیرے قتل کی بات دربار میں ہو جائے، مولا مجھے بتا تو صحیح۔ مولا نے کہا نہیں عباس جنگ نہیں کرنی، نہیں عباس جنگ نہیں کرنی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے مولا نے کہا عباس جی مولا جا قلم دوات لے آ، فریست بنا، جا قلم دوات لے آ، فریست بنا، مجھے نہیں پتا کون بندہ گھر سے رونے آیا ہے، جو چل کے جو آ گئے ہو یار، گھر سے آ گئے ہو، صفِ عذاب پہ آ کے بیٹھ گئے ہو تو کم از کم آنسو بہا لینا تاکہ حسین کے زخموں کا مرہم بن جائے۔ تو اس وقت کہا جا فریست لے آ، فریست لا کے مولا عباس نے پہلا جملہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نسم اللہ من فتح القریب۔ مولا حسین نے رو کے کہا عباس یہ کیا لکھا ہے؟ مولا عباس نے کہا مولا وہی لکھا ہے جو بابا علی جب جنگ پہ جاتے تھے جو جملہ لکھواتے تھے وہی لکھا ہے۔ اور رو کے مولا حسین نے کہا عباس اسے کاٹ، اور جو جنگ پہ جاتے ہیں وہ بہنیں ساتھ لے کر نہیں جاتے، عباس اسے کاٹ دے۔ اس نے کہا مولا اسے کاٹ دوں تو کیا لکھوں؟ اور رو کے مولا نے کہا عباس لکھ قالوا انا للہ
عباس قالو انا للہ لکھ، ہم مرنے جا رہے ہیں، ہم نے جنگ نہیں کرنی۔ روتے رہے مولا عباس، نہیں مولا مجھے اجازت دے، مولا مجھے اجازت دے، مجھے سجاد دے، مجھے حنفیہ دے، مجھے مسلم دے، مولا مجھے شام تک کا وقت دے، اگر میں شام کو شام میں علم نہ لگاؤں تو مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا۔ مولا حسین نے کہا نہیں عباس، فرس لکھ، شروع کر۔ لکھوائیں جی، پہلا نام لکھا۔ میرے پاس تو جملے ہیں، پہاڑ مصائب کا ہے، اگر تم رو لو گے خدا کی قسم تم یاد کرو گے جس نے مصلی پہ بیٹھ کے رونا ہے، جس نے جا کے تشہد میں بیٹھ کے رونا، وہ بندہ سنے۔ پہلا نام لکھوایا تو مولا نے کہا عباس لکھ، حسین ابن علی شہید فی کربلا۔ مولا عباس نے لکھ دیا، اس کے بعد کہا مولا کیا لکھوں؟ کہا لکھ عباس بن علی شہید فی کربلا۔ لکھ دیا۔ لکھواتے آئے بنو ہاشم، جب مردوں کے سب کے نام لکھے گئے نا تو اس وقت پہلا روتا ہوا حسین نے جملہ کہا، حسین نے کہا لکھ عالیہ بنت علی اسیرہ شام۔ عباس لکھ عالیہ نے بازاروں میں قید ہونا ہے، عباس لکھ عالیہ نے بازاروں میں پھرنا ہے۔ رو پڑے تیرا میرا مولا عباس۔ قلم ہاتھ سے گر گیا، قلم گر گیا، فرشت ایسے گر گئی، ہاتھ کانپ رہے مولا عباس کے، رو رہے ہیں عباس، کہہ رہے ہیں نوکر تیری نکرانی کا بیٹا، مولا میں تو نوکر ہوں، آئی جو پیدا جو تیری نوکری کے لیے تیری اطاعت کے لیے ہوں، میری ایک عرض سن لے۔ مولا نے کہا عباس کیا کہنا چاہتا ہے؟ ایک یہی جملہ ہے، رو لو گے، بہت زیادہ رو گے، اگر تمہارے دل میں تھوڑا سا بھی ایسا بہت زیادہ تم نے رونا ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس وقت تیرے میرے مولا عباس نے کہا عالیہ کی جگہ میری بہن کا نام لکھ دے، اور میری بہن جانے بازار جانے، اور عالیہ کا بازار کا جوڑ کوئی نہیں، اور مولا یہ نام نہ لکھوا، اور میری فاتح لاہور جانے بازار جانے۔ نہیں، مولا نے کہا نہیں عباس نہیں، عباس میرا مشن ہی مکمل نہیں ہوتا میں اگر عالیہ کو نہ لے کے جاؤں۔ اس وقت لکھا کیسے نام؟ ہر بندے نے تمہیں بتایا نام لکھ لیا، نام کیسے لکھا؟ کرو سوال قاضی عباس، آپ نے جو پڑھا ہے، میں نے علماء سے پوچھا، میں علماء کے پاس گیا، میں نے علماء کو جا کے پوچھا کہ فرشت جب لکھ رہے تھے مجھے وہ کفیت بتاؤ، مولا عباس کی کفیت اس وقت کیا تھی؟ جب فرشت لکھی انہوں نے تو قسم خدا کی علماء روئے، انہوں نے ماتم کر کر کے مجھے بتایا عباس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، مولا عباس نے آنکھیں بند کر لی، آنکھوں سے ہیں آنسو جارے، ہاتھ کانپ رہا ہے، مولا عباس نے آنکھیں بند کر کے اب نام لکھا، ممبر سے میں نے نام نہیں لینا، تم نے خود سمجھ جانا ہے۔ مولا عباس نے نام لکھا، اور نام کی زے کہیں لکھی گئی، یہ کہیں لکھی گئی، نون کہیں لکھی گئی، بے کہیں لکھی گئی۔ جیسے مولا عباس نے آنکھیں کھولی، نام دیکھا، جلدی سے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں نے آنکھیں بند کر کے لکھا ہے، مولا وہ یہ علیحدہ علیحدہ کر کے لکھا گیا ہے۔ وہ بڑا ہی رویا مولا حسین، اور رو کے کہا عباس وہ تو نے ٹھیک لکھا ہے، وہ جیسے تو نے علیحدہ علیحدہ نام لکھا ہے نا، وہ ایسے ہی کبھی عالیہ کبھی اس بازار، وہ کبھی اس بازار، اور رو رو کے کہے گی میں علی کی بیٹی ہوں۔ ماتم کرو خدا کے، رو رو کے کہے گی میں علی کی بیٹی ہوں۔ آ گئے، نہیں پڑھتا، کیسے تیاری ہوئی؟ جناب عبداللہ کے گھر سب بنو ہاشم جوان آ گئے، سب بنو ہاشم جوان جناب عبداللہ کے گھر آ گئے۔ آ کے جناب عبداللہ کے گھر سے بی بی عالیہ کو لینے آئے۔ کس کو لینے آئے؟ بی بی عالیہ کو۔ جناب عبداللہ نے امام حسین کے آگے ہاتھ باندھے، کہا مولا جرت نہیں ہے، یہ تو اسی وقت مجھے مولا علی نے بتا دیا تھا ایک وقت آئے گا جب میرا حسین مدینہ چھوڑے گا۔ عبداللہ میری بیٹی کو اس وقت نہ روکنا، بھائی کے ساتھ جانے دینا۔
مولا یہ تو اسی وقت پتا چل گیا تھا خدا کے لیے. مولا پر میری ایک شرط ہے, میں عالیہ کو ایک شرط پہ بھیجوں گا. اس وقت مولا نے کہا کیا شرط ہے عبداللہ بتاؤ. اس وقت جناب عبداللہ نے کہا عالیہ کو یہاں سے لے کر وہ جائے جو یہاں عالیہ کو چھوڑ دے گا, جو یہاں عالیہ کو لے کر بھی آئے گا. اس وقت بڑھتے ہوئے قدم مولا عباس کے بھی رک گئے, اور بڑھتے ہوئے قدم اس وقت جناب قاسم کے بھی رک گئے. اور ماتم کرو مومنوں, سے بڑا مصائب کوئی نہیں. اور اس وقت حضرت علی اکبر کا بھی بڑھتے ہوئے قدم رک گئے, اور مولا حسین کا بھی قدم رک گئے. اور سب نے ایک طرف دیکھ کے کہا سجاد آگے بڑھ, تو جان عالیہ جانے, اور تم نے بازاروں میں اکٹھے جانا ہے, اور تم نے درباروں میں اکٹھے جانا. شماتم اجرکم اللہ. مولا تمہارا رونا قبول کرے, مولا تمہارا رونا قبول کرے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کی. بس عزادارو, رونے والوں, بس گھر سے نکلنا سن لو. کسی نے خوب لکھا ہے لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو, ہو علی کی بیٹیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی. بہت کسی نے شعر لکھا. جناب بی بی زینب علیہ السلام کا پہلا قدم گھر سے باہر آیا, بنو ہاشم نے پورا پردے کا انتظام کیا. معاف کرنا, بس کفیت ایسی ہو گئی, کبھی کبھی نام زبان پہ آ جاتا ہے, ورنہ جرت نہیں ہے کہ ممبر سے ایسا نام لوں. لیکن ان کے نام تو اللہ جانے حقیقت میں کیا تھے, اور یہ نام تو پہچان کے لیے ہیں. اور جب پہلا قدم بی بی عالیہ کا آیا, بنو ہاشم آگے, بنو ہاشم پیچھے, ہر طرف سے آواز ہے الحجاب الحجاب الحجاب. اور حضرت علی اکبر امام حسین کے ساتھ چل رہے تھے. اور امام حسین کے ساتھ چلتے چلتے حضرت علی اکبر نے کہا بابا کیا ہوا. جب سے میری پھوپھی عالیہ مدینے میں گلیوں میں آئی ہے, اس وقت مدینے کی گلیوں میں زلزلہ آ گیا. اس وقت روتے ہوئے امام حسین نے کہا او اکبر دیکھ اپنی پھوپھی کے قدموں میں. اور جب جناب علی اکبر نے دیکھا, اور مولا عباس اس وقت جناب زینب کے قدموں کی خاک صاف کر رہے, اور رو رو کے کہہ رہے تھے او زینب بہن, او میں عباس گوارا نہیں کرتا, او کسی کی نظر تیرے قدموں کے نشانوں پہ بھی